السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ گفتگو میں شاید یہ بات کی تھی کہ حقوق کی بات آج کی دنیا بھی کرتی ہے، اسلام بھی کرتا ہے، قرآن پاک بھی کرتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حقوق کی بات کی ہے، لیکن ایک فرق بتایا تھا کہ آج کی دنیا حقوق کی بات کرتی ہے صرف آپس کے حقوق کی، اور اسلام حقوق کی بات کرتا ہے پہلے اللہ کا حق پھر آپس کا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ہم پر ہمارے پیدا کرنے والے، رزق دینے والے مالک کا حق کیا ہے اور ہمارے آپس کے حقوق کیا ہیں۔ آج کی دنیا کون سے حقوق کی بات کرتی ہے؟ آپس کے۔ اللہ کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ خالی یہ بات ذہن میں آ گئی ہے۔ اس پر میں نے شاید واقعے بھی سنائے تھے، ایک سنایا تھا، دو سنائے تھے، دو۔ آج میں دوسری بات کرنے لگا۔ آج بڑی حقوق کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس، چلڈرن رائٹس، ویمن رائٹس، اچھا جی کیا یہ آج کی اصطلاحات ہیں، عورتیں حقوق کے حقوق، بچوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق۔ آج کی تو ساری دنیا کا فلسفہ ہی ہے حق کا شعور، کہ میرا حق ہے، مجھے لینا ہے، مجھے اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ حق کو صحیح کہتے ہیں، جو میری چیز مجھے ملنے ہیں، مجھے میرے حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں حق کا شعور، حق کا احساس کہ یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، نہیں ملے گا تو میں محروم ہوں، اور مجھے کوئی اتھارٹی نہیں جو مجھے میرے حق سے محروم کر سکے۔ آج کی دنیا کا کہنا یہ ہے کہ حق کا شعور ہم نے لیا ہے۔ ایک ہے حق، ایک ہے حق کا شعور، میرا یہ حق ہے، مجھے لینا ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ حق کا شعور آج کی دنیا یہ کہتی ہے، بالخصوص مغرب کہتا ہے کہ انسان کو حق کا شعور ہم نے دیا ہے، تو تمہیں اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے اور حقوق کا حفاظت کرنی چاہیے، حقوق کا مطالبہ کرنا چاہیے اور حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ یہ شعور جو ہے نا، یہ کس نے دیا ہے؟ ہم نے دیا۔ میں کرتا نہیں بھائی، آپ غلط کہتے ہیں۔ حق کا شعور سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات نے، بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کے حق کا شعور دیا ہے کہ میرا یہ حق ہے اور مجھے ملنا چاہیے۔ یہ شعور جو ہے نا، یہ بھی کس نے دیا ہے؟ اسلام۔ اس پر دو تین واقعات عرض کرنا چاہوں۔ حق کا شعور کسے کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور دائیں طرف عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، جو نوعمر لڑکے تھے۔ حضور کے وصال کے وقت یہ 15 سال کے تھے، تو اس وقت 14 سال کے ہوں گے، 13-14 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے، بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ بائیں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو افضل الصحابہ، اکبر الصحابہ، انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیمات کے بعد دنیا کی سب سے بزرگ ترین شخصیت کون تھے؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر۔ مجلس جب دائیں طرف یہ بیٹھے ہوئے، نوعمر لڑکا ہے، بائیں طرف بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا جی کون؟ حضور کے بھی بابا جی تھے، خسر بزرگوار تھے، ابو بکر بیٹھے ہوئے۔ کسی نے پانی پیش کیا، پیالے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا، حضور نے پانی نوش فرمایا۔ کچھ 2-3 گھونٹ بچ گئے یا بچا نہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پانی پیا، 2-4 گھونٹ بچ گئے یا بچا لیے، یہ تبرک ہے۔ اس سے بڑا تبرک کو دنیا میں ہے؟
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے اور 2-4 گھونٹ بچ گئے ہیں، اس سے بڑا کوئی تبرک دنیا میں ہوگا؟ اب کسی کو دینا ہے، حق کس کا بنتا ہے؟ دائیں والے کا۔ حضور نے خود ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ چیز تقسیم کرنا چاہو، دینا چاہو تو پہلے کس کا حق ہے؟ دائیں والے کا۔ خود ضابطہ بیان کیا ہوا ہے کہ دائیں والے کا حق پہلا ہے۔ دائیں طرف کون بیٹھا ہوا ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ بھائی بھی لگتے ہیں، بھانجے بھی لگتے ہیں، شاگرد بھی ہیں، امتی بھی ہیں، مرید بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ بائیں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، افضل صحابہ بھی ہیں، حسن بزرگوار بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا ہے ادھر دینے کو۔ حق کس کا بنتا ہے؟ دائیں والے کا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا عبداللہ یہ کچھ پانی بچ گیا ہے، حق تمہارا بنتا ہے، اجازت دو تو ادھر دے دوں۔ سمجھ میں آئی حق کسے کہتے ہیں؟ حضور اجازت نہ بھی مانگتے تو عبداللہ کو کوئی اعتراض تھا؟ فرمایا عبداللہ حق تمہارا بنتا ہے، اجازت ہوتی ہے دے دو، بابا جی بیٹھے ہیں دے دو۔ عبداللہ بھی عبداللہ صاحب، یا رسول اللہ یہ آپ کا تبرک ہے، اس تبرک میں میں خود پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ بچہ 13-14 سال کا، بخاری کی روایت ہے، یا رسول اللہ آپ کے تبرک میں میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ روایت کے الفاظ یہ ہے فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ، زور سے کلیم پھاڑ، وافر یعنی ہاتھ میں دیا نہیں، کیا کیا؟ فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ میں زور سے تھما دیا ہے۔ اب خیال فرمائیے، حق جس کا بنتا ہے اس سے اجازت مانگی ہے، نہیں ملی، وہ سب غصے کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن دیا اسی کو ہے جس کا حق تھا، اور اس کو بھی پتہ ہے کہ میں جب تک میں دستبردار نہیں ہوگا میرا حق کسی اور کو نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق کا شعور۔ میرا حق ہے، نہیں دیتا میں کہا کرتا ہوں چلڈرن رائٹس اسے کہتے ہیں، بچوں کا حق۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو پتہ ہے یہ میرا حق ہے، میں نہیں دوں گا تو کسی اور کو نہیں ملے گا، اور نہیں دیا اس نے کسی کو نہیں ملا، حضور نے دیا اسے سے ہے، کہنا پھاڑ جا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں اس درجے کا حق کا شعور پیدا کیا تھا۔ مغرب یہ کہتا ہے حق کا شعور ہم نے دیا، میں نے کہا نہیں یار، حق کا شعور کس نے دیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو۔ عورتوں پر بات آتی ہے، عورت کا حق اور عورت کا حق کا شعور، یہ بھی بخاری کی لمبی روایت ہے، حدیث بریرہ کہلاتی ہے۔ امام بخاری نے 10-11 جگہ ذکر کی ہے، لمبا واقعہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ایک حدیث سے فقہاء نے 100 سے زیادہ مسئلے نکالے ہیں۔ حدیث بریرہ معروف ہے۔ بریرہ تھوڑا واقعہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پورے واقعے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک لوڈی تھی، ایک خاندان میں لوڈی تھی، خاندان والوں نے بریرہ کی شادی کر دی تھی ایک نوجوان سے، مغیث سے رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی ہیں، بریرہ بھی صحابی ہیں اور مغیث بھی کیا ہے؟ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاندان والوں نے شادی کر دی، ان کی لوڈی ہے، اس کی بیوی ہے، سمجھدار بچی تھی، اپنے مالکوں سے کہا
میرے ساتھ عثمان اس کو مکاتبت کہتے ہیں، یہ فقہ پڑھنے والے جانتے ہیں مکاتبت، کہ غلام اپنی قیمت طے کرے، میری مطابق کتنی قیمت لینی ہے میری، اور ان سے اجازت مانگے اور قیمت ادا کر کے آزاد ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت۔ مالکوں سے کہا کہ کیا قیمت لیتے ہو میری، کتنی قیمت چاہیے؟ قیمت طے کی، طے ہو گئی، 9 اوقیہ وزن تھا، ایک فی سال 1 اوقیہ، 9 سال میں ایک اوقیہ کر کے دوں گی تو میں آزاد ہو جاتا ہوں۔ طے ہو گیا، سودا ہو گیا۔ اب لوڈیا بیچاری بچی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ بچی کو جانتی، سمجھدار بچی ہے۔ اما جی میں نے مالکوں سے سودا کر لیا، 9 اوقیہ، سال میں 1 اوقیہ کما کے دوں گی محنت مزدوری کر کے تو میں آزاد ہو جاؤں گی، تو آپ میری مدد فرمائیں۔ مالکوں سے سودا کر کے مدد لینے کس کے پاس گئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اماں جی میری مدد فرمائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا اگر سارے پیسے میں دے دوں تو میں آزاد کر دوں، ٹھیک نہیں ہے؟ 9 سال کیا کرتی رہو گے؟ میں سارے پیسے دے دیتی ہوں اور آزاد کرا لیتی ہوں، مالکوں سے بات کرو، 9 سال انتظار کیا کرنا ہے؟ لیکن ولا میری ہوگی، ولا بھی ایک مسئلہ ہے۔ وراثت کی ترتیب اگر کسی نے پڑھی ہے، وراثت کی ترتیب میں پہلے ذوی الفروض ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتے ہیں؟ عصبات، پھر کیا ہوتے ہیں؟ ذوی الارحام، پھر کیا ہوتے ہیں؟ موالی۔ اور کوئی نہ ہو تو مولا جس نے اس کو آزاد کیا ہے یا جس نے اس کو آزاد کیا ہے وہ مولا کا رہتا ہے، اور کوئی وارث نہ ہو تو معاوضے وارث ہوتے ہیں، اس کو حق بلا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، مالکوں سے بات کر لو، سارے پیسے میں لے لیتی ہوں لیکن بلا میری ہوگی، مجھے یہ آپ کو ہوتا ہے آخر والا، یہ میرا ہوتا ہے۔ بریرہ نے جا کے بات کی، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے لاؤ پیسے، ہم آزاد کر دیتے، بلا ہماری ہوگی، یہ جو وراثت کا آخری حق ہوتا ہے یہ ہمارا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیسے میں دوں گی، بلا ان کی کیوں ہوگی بھائی؟ جب سارے پیسے میں نے دینے ہیں، میں نے آزاد کیا نا، بلا ان کی کیوں ہوگی؟ اس پہ تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے جمعہ کے مسجد میں خطبے میں فرمایا بھی کیا کرتے، جب جس نے پیسے دینے ہیں آزاد اس نے کیا ہے، پھر ولا کا کیا؟ ابا خرید لو، ولا الولا لمن اعتق، ولا کس کی ہے؟ اس نے آزاد کیا۔ خیر یہ ہو گیا۔ اچھا ایک حق، لونڈی کا نکاح کیا تھا مغیث کے ساتھ مالکوں نے، مالکوں کو حق ہوتا ہے جہاں مرضی نکاح کر دیں، لیکن بالغ عورت کا حق ہے کہ نکاح کے وقت اس سے پوچھا جائے، اس کی رضامندی ہو تو نکاح ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوا تھا۔ یہاں فقہا یہ فرماتے ہیں اس کو خیار عتق کہتے ہیں، کسی لونڈی کا نکاح مالکوں نے اپنی مرضی سے کر دیا ہو، لونڈی جب آزاد ہوتی ہے نا تو اس کا وہ اختیار بحال ہو جاتا ہے، وہ خاوند کے ساتھ رہے یا نہ رہے اس کی مرضی ہے۔ وہ جو نکاح کے وقت خیال تھا نا اس کی مرضی پوچھی جائے، اب وہ بحال ہو گیا ہے، اس کی مرضی ہے خاوند کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ اس کو پتہ تھا، حضرت عائشہ کی شاگرد تھی، پتہ تھا اس کو۔ اب مغیث صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا جی تشریف لے جائیے، چھٹی، خاوند کی چھٹی کرا دی۔ وہ بھی زیادہ پریشان ہوا، اللہ کی بندی، گھر بس رہا تھا، میاں بیوی، انہوں نے کہا جائے۔ اس نے بڑی سفارشیں ڈالی، انہوں نے کہا نہیں میرا حق تھا، میری اختیار تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میں نے اپنا اختیار استعمال کر لیا ہے۔ اب وہ بچارے دیر سے سفارش ڈال رہا ہے، ادھر سے کچھ نہیں ماننی۔ بخاری ہی کی روایت ہے،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں، تو دیکھا کہ حضرت عباس ساتھ ہے۔ مغیث صاحب گلیوں میں رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور واویلا خود کوئی ہے جو بریرہ کو منا دے۔ دیوانہ وار چل رہے ہیں مغیث صاحب، اور آواز کوئی ہے جو بریرہ کو منا دے۔ گھر برباد ہو گیا میرا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ حال بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کا بات دیکھو یار، اس کا حال دیکھو، یہ گلیوں میں دعائیاں دیتا پھر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ اس کا نام نہیں سننا چاہتے۔ کیفیت یہ گلیوں میں گھوم رہا، آوازیں دے رہا ہے، کوئی ہے جو بریرہ کو منا دے، یار کوئی مہربانی کرو اس کو مناؤ جا کر۔ فرمایا وہ اس کا نام نہیں سننا چاہتے۔ اللہ کی قدرت۔ یہ صورتحال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھایا اور مغیث کی سفارش کا فیصلہ کیا، کس کے سامنے؟ بریرہ سے۔ بڑا غضب کا واقعہ ہے۔ گھر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ بریرہ کو بلاؤ، بولا بریرہ وہ مغیث کا کیا قصہ ہے؟ یا رسول اللہ میں نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ رسول اللہ میرا حق تھا، میں رہتی یا نہ رہتی مجھے اختیار تھا، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں حق میں تیرا تھا، اس غریب کا برا حال ہے، کیا تم اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ کیا تم اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتے ہو؟ وہ بیچارہ گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ اس نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ تو اس کو بھی پتا تھا کہ حضور حکم دے تو کسی کی مجال نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ حضور حکم دے دے تو پھر کسی کی مجال ہے؟ سمجھدار عورت تھی، پوچھا یا رسول اللہ حکم ہے یا مشورہ؟ میں حکم نہیں مشورہ ہے، لا حاجت نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، لا حاجت نہیں، اگر یہ حکم نہیں ہے مشورہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ آپ خیال فرمائیے، لوڑی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ حق ہے، میں جب تک حق سے دستبردار نہیں ہوگی مجھے کوئی دستبردار نہیں کر سکتا۔ وہی رہی، ہمارا کوئی مشورہ، ہمارا کوئی ماتا نظر انداز کر کے دیکھے پھر ہم اس کا حشر کیا کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ وہی رہی، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا۔ لو حضور نے کبھی یاد دلایا، حضور نے کیا کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں حق کا شعور۔ یا رسول اللہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر مشورہ ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں جاتی اس کے پاس۔ بات سمجھ آئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق کا شعور۔ کہ مغرب کہتا ہے حق کا شعور ہم نے دیا ہے، ہم کو نہیں ہے۔ حق کا شعور کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک واقعہ تھوڑا سا اور سنا دوں۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ مذکور ہے، یہ دونوں واقعات بخاری کے۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں جمعہ کے خطبے میں ایک آرڈر جاری کر دیا۔ آرڈر یہ جاری کیا کہ شادی میں، نکاح میں اس وقت جوش خروش ہوتا ہے تو بڑی رقم کی مہر کی بڑی رقم مقرر کر لیتے، لکھو جی 10 لاکھ لکھو جی، 20 لاکھ لکھو جی، جوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے لکھو جی۔ بعد میں دینے کے وقت پھر مسئلہ بن جاتا ہے، یار 10 لاکھ ہے۔ اکثر جھگڑے ہم اب بھی ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہوتے تھے۔ اس وقت جوش و خروش میں بڑی رقم لکھوا دی، بعد میں جب ادائیگی کا موقع آتا تو پھر وہ یار یہ بڑی رقم ہے۔ ایک لطیفہ بھی سنا رہا ہوں۔ ایک پاکستانی فیملی، آدھی پاکستان میں آدھی برطانیہ میں، شادی ہوئی، آج تو
کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں پاؤنڈ 90 روپے کا ہوتا تھا، اب کتنے کا ہے؟ اس زمانے میں 90 روپے کا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ وہ شادی میں نے نکاح پڑھا، لڑکا وہاں کا تھا، لڑکی یہاں کی تھی، دونوں کزن تھے، خاندان ایک تھا، لیکن جی 50,000 پاؤنڈ۔ میں نے کہا سوچ لو 50,000 پاؤنڈ پاکستان میں جا کے 45 لاکھ روپیہ بنے گا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا سوچ لو 50,000 پاؤنڈ پاکستان جا کر کتنا بنے گا؟ اس وقت 45 لاکھ روپیہ بنتا۔ میں نے ٹھیک ہے جی، وہ لکھ دیا، نکاح ہو گیا، 2 مہینے کے بعد جھگڑا ہو گیا، نہیں بات بنی۔ اب وہ مسئلے پوچھتا پھر رہا ہے، میرے پاس بھی آیا، تو ساری کو 45 لاکھ پورے دینا، میں پوری کرا یار۔ نکاح کا اصول ہے، نکاح میں مقرر ہوا ہے، میاں بیوی آباد ہو گئے، تو قرضہ یہ تصدیق کرنا دینا ہی دیا، 45 لاکھ پورا ہی دینا ہے۔ وہ چھوڑ دے نہیں چھوڑ دے، لیکن اگر نہیں چھوڑتے 45 لاکھ پورا ہی دینا ہے۔ یہ اب بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ شادی کے موقع پر بڑی رحم رقم لکھوا لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے پابندی لگا دی ہے کہ 400 درہم سے زیادہ کسی شادی میں مہر مقرر نہ کیا جائے۔ 400 درہم سے زیادہ کسی شادی میں مہر مقرر نہ کیا جائے، وہ بھی کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، 40-50 ہزار بنتی ہے ہمارے مدرسے کے لیے۔ اور اعلان فرمایا کہ 400 درہم سے زیادہ کسی شادی میں کسی نے مہر دیا نا، تو زائد رقم میں ضبط کر لوں گا، بیت المال میں جمع کروں گا۔ ہو گیا، آرڈر ہے کس کا؟ امیر المومنین کا، خلیفہ راشد کا اور حضرت عمر کا، یہ مستقل تعارف ہے۔ امیر المومنین کا، خلیفہ راشد کا اور کس کا؟ حضرت عمر کا، کہ 400 درہم سے زیادہ کسی شادی میں مہر مقرر ہوا تو میں ضبط کر لوں گا۔ ہو گیا، جمعہ پڑھ کے باہر نکلے، ایک خاتون نے روک لیا، امراۃ القریشیہ، تمہارے بڑے عورتیں بھی آئی ہوئی تھی، ایک بیوی نے، میرے میں بھائی آپ نے مہر کی رقم میں پابندی لگا دی ہے؟ جی۔ آپ نے کہا 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دو گے؟ جی۔ آپ نے اعلان کیا کہ زیادہ رقم دی تو ضبط کر لوں گا؟ جی۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ حضرت عمر وہی کھڑے ہو گئے، قرآن نے کہا ہے، میں بتا دوں۔ اس عورت کا استدلال سنیے، اور کہتی ہے قرآن پاک جب ہمیں خامدوں سے دلواتا ہے، یہ بھی خامد خرچ کرتے ہیں، خرچہ، نفقہ، مہر، بہت گفٹ، یہ بہت نہیں دیتے۔ میں جملہ بولا ہے قرآن پاک نے، آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا۔ اگر بیوی کو قنطار برابر دولت بھی دے دی ہے، جو دے دی ہے اس کو واپس مت مانگو۔ قرآن پاک نے اس پس منظر میں بات کی ہے، وآتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا۔ اگر تم نے قنطار برابر بھی دولت دے دی ہے تو اب جو دے دی وہ دے دی، ہو گئی اس کی، اب واپس کیوں مانگتے ہو؟ کہتی حضرت قرآن پاک جب ہمیں خامدوں سے دلواتا ہے نا تو پڑوپیاں دروپیاں نہیں دلواتا، قنطار ڈھیر کو کہتے ہیں۔ قنطار کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک ہمیں گن کے نہیں دلواتا، ڈھیروں دلواتا ہے۔ آتیتم احداہن قنطارا، قرآن پاک ہمیں پڑوپیاں دروپیاں نہیں دلواتا، کس پیمانے میں دلواتا ہے؟ ڈھیروں میں۔ اور آپ کہتے ہیں 400 درہم سے زیادہ نہیں دینا۔ حضرت عمر وہیں سے واپس اسی آیت کے نیچے حافظ ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہیں سے واپس اگلے جمعہ کا انتظار بھی نہیں کیا، مسجد میں گئے، جو لوگ موجود تھے، فرمایا بھائی میں نے ایک اعلان کیا تھا
مہر کی رقم پہ پابندی لگائی تھی. ایک بی بی نے مجھے راستے میں روکا ہے، اس نے قرآن پاک کا حوالہ دیا ہے، میرا دھیان اس آیت کی طرف نہیں تھا. امرأۃ اصابت واخطأ رجل، وہ بی بی ٹھیک کہتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنا آرڈر واپس لو. امرأۃ اصابت واخطأ، وہ بی بی ٹھیک کہتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنا آرڈر واپس لیتا ہوں. میں کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں عورت کو رائے کا حق ہے یا نہیں. عورت کا رائے کا حق یہ ہے کہ اگر اس کے پاس دلیل ہے تو حضرت عمر کو فیصلہ واپس لینے پہ مجبور کر سکتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ میں نے 2-3 واقعات سے کیے ہیں اس بات پر، یہ حق کا شعور، ہمارا یہ حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے. ہمارا کوئی حق ہم سے چھین نہیں سکتا. یہ شعور کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ لے، ان کو تو شعور دیا تھا، اللہ پاک ہمیں ویسے ہی شعور عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد آلہ وصحبہ وبارک. استغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک. استغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ